سوچ بڑی حقیر ہو گئی. سوچ کو آلہ بناؤ, سوچ کو آلہ بناؤ. آلہ سوچ بڑی عظیم ہوتی ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ عید کا دن تھا. عید کے دن دوپہر کا وقت ہے, عید کی نماز ہو چکی ہے, دسترخوان سجا ہے, میاں بیوی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لقمہ اٹھانے کی دیری ہے. ایسے میں باہر سے آواز آئی ہے کوئی اللہ کے لیے آج عید کے دن مفلس کو کھانا کھلا دے. منہ کے قریب لقمہ گیا تھا, سیٹھ صاحب غصے میں آ گئے, کون گستاخ اور بدبخت ہے چلے آتے ہیں عید کے دن بھی بھیک مانگنے کے لیے. نوکروں سے کہا جاؤ اور دروازے پہ کھڑا اس کو دھکے مار کر کے بھگا دو تاکہ اس کو انجام پتا چلے کہ میرے کھانے میں خلل کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے. نوکر تھے, نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں نا, نوکروں سے زیادہ چاپلوسی کون کرتا ہے. گئے اس کو دھکے دیے, کمزور تھا بیچارہ, گر پڑا اور گر پڑنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, دیکھا تو نے اس ظلم کی داستان کو, دیکھا تو نے, اگر میں محروم نہ ہوتا تو اس کے دروازے پر کیوں آتا. اور پھر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا, میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں, میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. کبھی ظلم مت کر, آباد رہنا ہے تو کبھی ظلم مت کرنا. اپنی زندگی میں کبھی مکھی اور پسو کو بھی گالی دے کے ان پہ بھی ظلم مت کر. اللہ کو ظلم پسند ہے. اس نے کہا انصاف چاہتا ہوں میں تجھ سے. یہ کہہ کے وہ نکلا. جیسے وہ نکلا اس کو کسی نے بھیک دی, پھر کسی نے نوکری دی, پھر نوکری ملی, پیسے جمع ہو گئے, پھر وہ تاجر بننے لگا. اور ادھر اس کی الٹی گنتی شروع. میں ایک بہت خاص بات جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی, میں نے اپنے پیران اعظام سے سنی ہے, یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے, جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی بندے کی کتنا بھی وہ پاپی ہو, کتنا بھی گنہگار ہو, کبھی اس کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا. جب بھی کسی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا, دل دکھانے پر شروع ہوتی. اللہ ہر گناہ کو نظر انداز کرتا ہے, لیکن دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا بھی. مسلمان کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے یہاں. اسلام کہتا ہے بے وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے. میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو آپ یاد کر لیں. آج 9ویں محفل ہے, کل 10ویں محفل ہوگی, پتہ نہیں کل جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, پتہ نہیں. لیکن بس, اور اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ شریک رہیں یا نہیں رہیں, کچھ ایسے چہرے ہیں جو پہلے دن سے ہیں اور ہر دن آپ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں, میری یہ 9ویں گفتگو ہے, بلکہ آپ تو مجھے کم و بیش 21 سال سے سن رہے ہیں, بہت سارے لوگ میرے بچپنے سے مجھے سن رہے ہیں, لیکن آپ سے آج اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے, یہ ایک جملہ آپ گانٹھ باندھ لو اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنا. اگر آباد رہنا ہے دنیا اور آخرت میں تو آج دل پہ نقش کر لو کہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. اگر آپ نے دل نہیں دکھایا اور دل خوش ہی کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد رہے گی, آخرت بھی آباد رہے گی. کیونکہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں دل اللہ کے ہمسائے ہیں, دل اللہ کے پڑوسی ہے, پڑوسی کیسا بھی ہو اس کی حمایت تو کرنی ہی کرنی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھنا, کبھی کسی مومن کا دل, عام انسان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں تو مومن کا دل کیسے دکھا سکتے. کسی کا دل کبھی مت دکھانا, بڑے سے بڑا نقصان جھیل لو مگر کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ. کیا ہوا جب اس کا دل دکھا, اس نے کہا مجھے تو نے محروم کیا, میں اس کی چوکھٹ پہ آیا, آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ اٹھ کر کے نکل گیا. ادھر سیٹھ صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی.
لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کاروبار پہ زوال آتا ہے، عزت پہ زوال، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا، سارے گناہ بعد میں گننا، پہلے یہ دیکھ تو نے کسی کا دل دکھایا۔ اب بتاؤ جب عام انسان کا دل دکھانا اتنا گناہ ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جو گناہ کر کے اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں لوگ۔ زوال لوگوں کو یوں ہی نہیں آتا، اس کی جب الٹی گنتی شروع ہوئی تو کیا وہ کاروبار ڈھپ پڑا۔ جب کاروبار ڈھپ پڑا تو نوکر ہٹتے چلے گئے، پھر اور کاروبار کو زوال آیا، کھانے کا محتاج ہو گیا، مکان بیچنے نکال دیا، وہ محل جس میں وہ رہتا تھا محل بیچنے نکال دیا۔ جب محل بیچنے نکالا بے گھر ہو گیا، جب بے گھر ہو گیا تو اس وقت اس کے بیوی کے میکے کے لوگ آئے، کہنے لگے ہماری اتنی خوبصورت جوان بیٹی کو تم لے کے رہو گے کہاں؟ درختوں کے نیچے، پہاڑوں کے اندر؟ ہماری بیٹی کی آبرو کو ہر وقت حملہ ہے، ہر وقت خطرہ ہے۔ ایک کام کرو، ہم نے تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا کاروبار دیکھ کر بیٹی دی تھی، اب تمہارے پاس نہ مال رہا، نہ کاروبار رہا، نہ مکان رہا، نہ دکان، کچھ نہیں رہا، ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ چند دن ہی میں اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اب وہ لوگوں کے پاس جاتا نوکری مانگنے کے لیے تو لوگ اس کو نوکری بھی نہیں دیتے، مزدوری کے لیے جاتے لوگ اس کو مزدوری بھی نہیں دیتے۔ جب تنگ آ گیا، سب لٹ گیا، اب وہ بھیک مانگنے لگے۔ انہی ایام میں ماہ رمضان شریف آیا، اسی رمضان شریف کے بعد عید کی صبح طلوع ہوئی، عید کی صبح کا آغاز ہوا، اور عید کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، اسی محل میں جو پچھلے سال سیٹھ صاحب کا تھا، اسی محل میں اب کوئی میاں بیوی اور تھے، دسترخوان لگا، کھانے کے لیے کھانا رکھا گیا۔ جب کھانا رکھا گیا، عین شوہر نے، خوبصورت شوہر نے، جوان شوہر نے جب پہلا لقمہ منہ کی طرف آگے بڑھایا، بیوی اس کی چہرے کی طرف نظریں گاڑ رہی تھی۔ ایسے میں وہی آواز، جیسا لگا کہ کوئی ریکارڈنگ دہرائی جا رہی، حالانکہ اس وقت ریکارڈنگ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی، کسی کی صدا آئی، کسی غریب کی صدا ہے، کوئی عید کے دن اللہ کے لیے فقیر کو کھانا کھلانے والا۔ اس شخص نے لقمہ برتن میں رکھا، نوکروں کو کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ کھانا اٹھا کر پہلے اس کو کھلاؤ، اور نوکروں سے کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے صدقہ دیا جاتا ہے اس کی بلائیں ٹلتی ہے، یہ کھانا تم نہیں دو گے اپنے ہاتھ سے، اس فقیر کے ہاتھ میں کھانا دینے کے لیے میری نئی نویلی بیوی جائے گی اور یہ اس کو کھانا دے گی۔ وہ عورت نے، اس لڑکی نے جیسے کھانا اٹھایا اور فقیر کی طرف چلی، فقیر پر نظر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، ہاتھ کا کھانا چلا گیا، زمین پہ گر گیا، فقیر بھاگ گیا، فقیر بھاگ گیا، وہ ملکہ گر پڑی، جیسے اس کو اٹھایا گیا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، بڑی سادگی کے ساتھ اس کے شوہر نے اپنی نئے نویلی دلہن سے پوچھا فقیر کے چہرے میں تم نے کیا دیکھا کہ تم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑی؟ تو اس نے پورا قصہ بتایا۔ پچھلے ہی سال کی بات ہے کہ یہ شخص میرا شوہر تھا، جو آج بھیک مانگنے آیا تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرے ساتھ بیٹھ کر اسی محل میں کھانا کھا رہا تھا، کسی فقیر نے صدا لگائی، دھکے دے کے مار پٹوا کر کے اس کو ہکال دیا، وہ جاتے جاتے اتنا کہہ گیا تھا اللہ اگر تو نے مجھے محروم نہ کیا ہوتا تو میں اس کے پاس بھیک مانگنے کیوں آتا؟ آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، انصاف یہ کہہ کہ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پھر اس کا محل بکا، کاروبار تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کی بیوی تھی، میں نے اس سے طلاق لے لیا۔ یہ سب سن کر بہت سنجیدگی سے اس شخص نے اپنی نویلی بیوی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ تیرا شوہر تھا پچھلے سال تو تیری چوکھٹ پر جو شخص بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔
وہ فقیر میں ہی تھا. اس دن کے بعد سے میرے اللہ نے میری سنی اور ہر دن میری ترقی کا دن ہوا. دیکھو صرف 1 سال میں یہ انقلاب آیا. ظالم فقیر ہوا, مظلوم مالدار ہو گیا. اس لیے مال ملے, عزت ملے, علم ملے, کچھ ملے, اللہ کی جو نعمت ملے, اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم مت کرنا. میرے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء, زمین والوں پہ تم رحم کرو, آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا. آؤ آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے.